السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور سننے والی تمام خواتین، روزانہ جو تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، اللہ اس تفسیر کے سلسلے سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور قرآن مقدس کی جس آیت کا انتخاب آج میں نے کیا ہے، وہ آیت آج کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ موزوں ہے، کیونکہ آج رمضان کا 17 روزہ گزر گیا اور 17 رمضان یہ اسلام کا یادگار دن ہے۔ اس دن ایک عظیم الشان معرکہ حق اور باطل کی جنگ ہوئی ہے، جسے غزوہ بدر کہتے ہیں، اور قرآن مقدس کی آیت میں جو میں نے تلاوت فرمائی اسی غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر حضرات صحابہ کرام کو جو منصور فرمایا، کامیاب فرمایا، اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تم کو غزوہ بدر میں منصور فرمایا، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ جب اللہ سے بندہ ڈرے گا تو اللہ کا شکر گزار بندہ بنے گا۔ تو صحابہ کرام کو اس آیت کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کی غزوہ بدر کے موقع پر ایسی حالت میں مدد فرمائی ہے اور ان کو کامیابی عطا فرمائی ہے کہ جب صحابہ کرام بے سر و سامان تھے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے، اس آیت میں جو اللہ کی مدد کا جو وعدہ ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مدد فرمائی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے غزوہ بدر کی طرف ہم کو جانا پڑے گا اور غزوہ بدر کی تاریخ کو ہمیں جاننا پڑے گا۔ آئیے میں مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے غزوہ بدر کے نقشے کو کھینچوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیسے کامیابی عطا فرمائی، یہ بدر کیا ہے اور یہ جنگ بدر کب ہوئی، اور یہ جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی کیفیت اور حالت کیا تھی اور کافروں کی حالت کیا تھی، میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ مدینے سے جنوب مغرب کی طرف ایک مقام ہے جس کو بدر کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ ابو سفیان ملک شام کی طرف سے ایک بہت بڑے تجارتی قافلے کے ساتھ، بہت بڑے سرمایہ داری کے ساتھ مکہ جا رہا ہے، اور مکہ کا ہر باشندہ مرد ہو یا عورت اس تجارت پر، اس سرمایہ پر اپنا پیسہ لگایا ہوا تھا تاکہ اسے فائدہ اٹھا سکے۔ اور اس تجارتی قافلے میں 50,000 دینار سونے کی مالیت تھی، جو دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے تقریباً 26 کروڑ اس زمانے کے اعتبار سے ہو گئے، اور آج کے زمانے کے اعتبار سے 26 لاکھ اس زمانے کے ہو گئے۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے تقریباً 26 کروڑ سے زیادہ مال اس تجارتی قافلے میں موجود تھا، اور اس سارا کا سارا مال بیچ کر، فروخت کر کے نفع کے ساتھ اس کا پورا پیسہ مسلمانوں اور اسلام کو ختم کرنے پر یہ پیسہ لگنے والا تھا۔ یہ ان کا مشورہ تھا، اس لیے تو ہر باشندہ اس پر اپنا مال لگانے کو ایک اعجاز سمجھ رہا تھا، تاکہ میرے پیسے اور میرے پیسوں سے کمائے جانے والے نفع کے ذریعے سے اسلام کو نقصان پہنچے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ کیونکہ آئے دن مسلمان مدینے کے اندر سکون کے ساتھ ہیں، یہ خبر مکہ والوں کو ستا رہی تھی۔ تو مکہ والوں نے اسلام اور مسلمانوں پر ایک بارگی حملہ کر کے ختم کرنے کا پلان بنانے کے لیے یہ تجارتی قافلے میں اپنا سرمایہ لگایا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، ابو سفیان کی اس طاقت کو توڑنا ہے اور تجارتی قافلے کو روکنا ہے تاکہ یہ پیسہ اور یہ رقم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نہ لگے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا
تو رمضان کا مہینہ تھا، 12واں روزہ تھا، گرمی کا دن تھا۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو قبول کیا، اور جس حالت میں صحابہ کرام تھے ان کے پاس نہ سواری تھی، نہ ہتھیار تھے، نہ کچھ تھا، حضرات صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی اس مختصر سی جماعت کو لے کر روانہ ہو گئے، اور حالت یہ تھی کہ ان کے پاس دو گھوڑے تھے، 70 اونٹ، ایک ایک اونٹ پر 3 4 لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جس اونٹ پر سوار ہوتے تھے، آپ علیہ السلام کے ساتھ اور بھی صحابہ تھے، حضرت علی بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری سوار ہونے کی آتی تھی، آپ علیہ السلام سوار ہوتے تھے۔ اس کیفیت کے ساتھ نہ ان کے پاس ڈھنگ کی تلوار تھی، کسی کے پاس تلوار ہے تو زرہ نہیں ہے، ڈھال نہیں ہے، کسی کے پاس ڈھال ہے تو تلوار نہیں ہے۔ اسی حالت میں جیسے نبی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام روانہ ہو گئے۔ جب ایک مقام پر پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو شمار کیا تو گنتی کے اعتبار سے 313 تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر یوں کہا کہ نیک فال ہے، اللہ کی طرف سے کامیابی کا اشارہ ہے کہ طالوت کے ساتھ بھی 313 تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیک فال اور کامیابی کا اشارہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے، لیکن ابو سفیان کو کسی خبر دینے والے کے ذریعے سے خبر پہنچی کہ مسلمانوں کی جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس قافلے کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ خبر ابو سفیان کو پہنچی تو ابو سفیان نے مکہ والوں کو خبر پہنچائی۔ زمزم بن عمر کے واسطے سے جب یہ خبر مکہ میں پہنچی تو مکہ والوں میں جوش اور غصہ بڑھ گیا، اور فوراً ابو جہل تیار ہو گیا، اور ابو جہل نے ایک بڑے لشکر کو تیار کیا، اس لشکر کو لے کر ابو سفیان کی مدد کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نعوذ باللہ ان کے خاتمے کے لیے اور مقابلے کے لیے مکہ سے روانہ ہوا۔ ابو جہل جس لشکر کے ساتھ نکلا تھا اس میں 1000 جوان تھے، 200 گھوڑے تھے، 600 زرہ، اور ہر منزل پر 10 اونٹ اس قافلے کے لیے ذبح ہوتے تھے، ان کے کھانے کے لیے۔ اور ناچنے والی عورتوں کے ساتھ، گانے بجانے والی عورتوں کے ساتھ یہ قافلہ بدر کی طرف روانہ ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مکہ کی طرف سے ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں تو اور صحابہ کرام کے ذہن میں صرف ابو سفیان کا لشکر تھا۔ جیسے ہی پتہ چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ابو سفیان بچتے بچاتے کنارے سے دوسرے راستے سے مکہ پہنچ گیا ہے، اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ابو جہل کا لشکر میدان بدر کی طرف آ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، کیونکہ حالت بدل گئی تھی۔ جس سوچ اور فکر کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ مدینے سے نکلے تھے، اب وہ کیفیت نہیں تھی، وہ بدل گئی تھی۔ حضرات صحابہ کرام سے جب مشورہ کیا، نبی علیہ السلام کو صدیق اکبر نے رائے دی، اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم آپ کی ہر حال میں حکم کی تعمیل کریں گے، چاہے لشکر کوئی کسی کا ہو، اور ہم ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے بھی رائے دی، اور مہاجر صحابہ میں سے حضرت مقداد نے بھی رائے دی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ انصار صحابہ کی طرف تھی۔ جب انصار صحابہ کرام نے محسوس کیا، ان میں سے حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، اور سعد بن معاذ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی توجہ ہماری طرف ہے اور آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ تو حضرت سعد نے کہا، ہم نے آپ پر اللہ تعالیٰ کے، آپ کے ہاتھوں پر اللہ کی ذات پر ایمان لایا ہے، اور آپ کو اپنا پیغمبر تسلیم کیا ہے، اور آپ کے ہر حکم کے اندر ہم نے اپنی کامیابی کو یقینی مانا ہے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ ہم کو سمندر میں کودنے کے لیے کہے تو ہم تیار ہیں، آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے کہے تو ہم تیار ہیں، اگر کل ہی دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ہم کو میدان میں اترنے کے لیے کہے تو ہم تیار ہیں۔ جب حضرت سعد کی رائے انصار کی طرف سے معلوم ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا اور کہا، اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت پر کامیابی یقینی ہے۔ 2 جماعتوں سے مراد ایک جماعت ابو سفیان کی تھی اور ایک جماعت ابو جہل کی تھی۔
ان دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت پر کامیابی یقینی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مطمئن ہو گئے اپنے صحابہ سے تو یہ 313 صحابہ کو لے کر نبی علیہ السلام بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ تو آپ کے پہنچنے سے پہلے ابو جہل اونچی سطح کی جگہ پر قابض ہو گیا تھا اور مسلمانوں کو نچلی سطح ملی جہاں پر ریت تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس جگہ کو قبول کر لیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پانی کا جو کنواں تھا وہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا اگر یہ کافروں کی طرف سے مشرکین کی طرف سے کوئی پانی لینے کے لیے اس کنویں میں آ جائے تو ان کو روکنا نہیں۔ نبی علیہ السلام کا قافلہ اور ابو جہل کا قافلہ جب آمنے سامنے ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خیمہ لگایا گیا تھا، نبی علیہ السلام رات میں اپنے خیمے میں چلے گئے اور رو رو کے خدا سے فریاد کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے جو سب تیرا نام لینے والے ہیں اور تیرے ذات پر ایمان رکھنے والے ہیں، آج بے سر و سامانی کے اندر بغیر ہتھیاروں کے، بغیر گھوڑے اور سواریوں کے اے اللہ اس میدان میں آ کر پڑے ہیں۔ اگر آج یہ باقی نہیں رہیں گے، اگر یہ سب ختم ہو گئے، پورے زمین میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اللہ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی جو عرش معلیٰ سے ٹکرائی اور اللہ تعالیٰ کا جلال جوش میں آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعے خواب یا آپ علیہ السلام کو نیند کا ایک جھونکا دے کر نبی علیہ السلام کو مطمئن کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی کہ اے محمد آپ کی اور آپ کے صحابہ کی فتح یقینی ہے۔ نبی علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہو گئے تو مسکراتے ہوئے اٹھے اور اپنے صحابہ سے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ فلانے کی لاش گرے گی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ فلانے کی لاش گرے گی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ فلانے کی لاش گرے گی۔ اور ابو جہل کے قافلے کے اندر مکہ کے بڑے بڑے سردار، چنندہ سردار، مکہ کا کریم اور مکہ کے جگر گوشے سب اکٹھا جمع تھے، جس میں ابو جہل تھا، عتبہ، شیبہ، ولید، عبیدہ، عاصی، حرس، طعیمہ، زمعہ، عقیل، ابو البختری، مسعود، بنیہ، نوفل، صائب اور رفاع، یہ بڑے بڑے سردار ابو جہل کے ساتھ موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداروں کا نام لے کے بتایا کہ ان کی لاشیں کہاں پہ گرے گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو فتح ملی۔ جب جنگ شروع ہو گئی، 17 رمضان کو جب جنگ شروع ہو گئی تو جنگ کی شروعات میں ابتدائی طور پر ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ نکلتے تھے اور پہلے جنگ مبارزہ ہوتی تھی، اس کے بعد اکٹھی طور پر مجموعی طور پر جنگ ہوتی تھی۔ اس جنگ کے اندر کفار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا پہل تم نہیں کرنا، پہل وہ لوگ کریں گے۔ تو کفار نے اپنے 3 بہادروں کو، عتبہ، شیبہ اور ولید کو میدان میں اتار دیا۔ ان کے مقابلے کے لیے پہلے انصار کے 3 صحابہ آگے بڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، لیکن انہوں نے کہا کہ مہاجر کو ہمارے مقابلے کے لیے بھیجو جو ہمارے پلے کے ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت حمزہ کو اور حضرت علی کو اور حضرت عبیدہ کو بھیجا۔ تو حضرت حمزہ اور حضرت علی نے ایک ہی بار میں اپنے دونوں مقابل دشمنوں کو ختم کر دیا اور حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے۔ تو حضرت علی آگے بڑھ کر اس دشمن کا بھی مقابلہ کیا اور حضرت ابو عبیدہ کو اٹھا کر لائے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی اکٹھی۔ پھر مسلمانوں نے اپنا جوش، اپنی ہمت اور اپنی جمع مردی دکھائی۔ کافروں کے لشکر میں جو 1000 کا مجموعہ تھا اور مسلمان جو صرف 313 تھے، ڈٹ کر مقابلہ کیا اور تمام سرداروں کے نشے کو خاک میں ملا دیا، مٹی میں ملا دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جنگ بہت جلد فتح میں بدل گئی۔ حضرت معاذ بن عمر انہوں نے ابو جہل کو نشانہ بنایا اور ابو جہل پر وار کیا اور ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا۔ جب انہوں نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آگے بڑھ کر حضرت معاذ کے مونڈے پہ حملہ کیا اور یہ لٹکے ہوئے ہاتھ کے ساتھ دن بھر لڑتے رہے، لیکن دقت محسوس کیا تو اس ہاتھ کو اپنے پیروں کے نیچے دبا کر اکھاڑ کر میدان میں پھینک دیا۔ پھر حضرت افرا کے بیٹے حضرت معاوض آگے بڑھے اور ابو جہل کو اور زیادہ ٹھنڈا کیا۔ جب ابو جہل نیم مردہ ہو گیا
جب ابو جہل نیم مردہ ہو گیا اور کفار مکہ نے اپنے بڑے بڑے 70 سرداروں کو کھو دیا اور وہ مقتول ہو گئے، تو کفار مکہ بچے کچے جو لوگ تھے وہ بھاگ گئے میدان چھوڑ کر، اور ابو جہل کا بھی خیال نہیں کیا، وہ نیم مردہ تھا، اس کو اٹھانا بھی نہیں، اٹھانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ابو جہل کو ان لاشوں کے بیچ میں مردہ چھوڑ کر، نیم مردہ چھوڑ کر چلے گئے، اور کفار مکہ کے 90 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا ان لاشوں میں ابو جہل کو تلاش کرو، تو حضرت عبداللہ بن مسعود آگے بڑھے اور انہوں نے لاشوں کو تلاش کیا تو دیکھا ابو جہل تڑپ رہا ہے، نیم مردہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے سینے پہ سوار ہو گئے اور اس سے کہا اے اللہ کے دشمن تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ تو ابو جہل نے کہا بتاؤ کہ اس وقت جنگ کا نقشہ کیا ہوا؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا الحمدللہ مسلمان فتح پا چکے ہیں، جیت چکے ہیں، اور تمام کافر بھاگ چکے ہیں اور میدان کے اندر لاشیں گری ہیں، اب میں تیری گردن کاٹوں گا۔ جب ابو جہل کی گردن عبداللہ بن مسعود کاٹنے لگے تو ابو جہل نے کہا میری گردن ذرا اونچائی سے کاٹنا تاکہ ان گردنوں کے مقابل میں میری گردن اونچی معلوم ہو، کیونکہ میں سردار ہوں۔ موت کے وقت بھی ابو جہل کا نشہ ختم نہیں ہوا۔ عبداللہ بن مسعود اس گردن کو کاٹ کے نبی کے قدموں میں پھینک دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے۔ اور یہ جنگ جب ختم ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے والوں کو خوشخبری دینے کے لیے قاصد کو روانہ کیا، اور مدینے میں جب خوشخبری پہنچی 18 رمضان کو کہ مسلمان غزوہ بدر میں کامیاب ہو چکے ہیں اور کافر اپنے 70 سرداروں کو کھو کر 90 قیدیوں کو مسلمانوں کے ہاتھ چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں، یہ خبر مدینے میں اس وقت پہنچی۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ یہ خبر فتح اور کامیابی اور خوشی کی خبر ہمارے کانوں میں اس وقت پڑ رہی تھی جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کو دفن کر کے، حضرت عثمان کی زوج محترمہ کو دفن کر کے قبرستان سے واپس آ رہے تھے۔ ادھر غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول غزوہ بدر کی کامیابی میں خوش ہیں، لیکن ادھر مدینے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں، اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دفن کرنے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیمار ہونے کی وجہ سے، حضرت رقیہ کے بیمار ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو غزوہ بدر میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی تھی، ورنہ خلفائے راشدین میں سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی غزوہ بدر میں شریک تھے۔ حضرت عثمان کو بیوی کی تیمارداری کے لیے مدینے میں اللہ کے رسول چھوڑ دیے تھے، لیکن 18 رمضان کو یہ فتح کی خوشخبری اس وقت پہنچی جب حضرت عثمان اپنی بیوی کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کی اس قربانیوں کے صدقے ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غزوے کے بعد جتنا بھی مال غنیمت تھا اپنے صحابہ کرام نے تقسیم کر دیا، اور حضرات صحابہ کرام میں مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے بعد جو 90 قیدی تھے، ان 90 قیدیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا ان قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رائے دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قیدیوں میں سے جو ہمارا جو رشتہ دار ہے، جو ہمارا قریبی اور عزیز اور اقارب میں سے ہے، ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، تاکہ تمام مشرکین کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے بڑی محبت ہے۔ اس محبت پر وہ ہر ایک محبت کو قربان کر سکتے ہیں۔ لیکن صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دی یا رسول اللہ، اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت بڑی خراب ہے، اور مسلمانوں کو اپنی مالی حالت درست کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے ان میں سے ہر ایک قیدی کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے، آزاد کر دیا جائے، ان کے عزیز و اقارب کی طرف سے فدیہ لیا جائے اور ان کے قیدی کو آزاد کر دیا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رائے کو پسند فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فدیہ لے کر آزاد کرنا طے فرمایا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طے فرمایا کہ مکہ کے وہ احباب جن کے عزیز و جن کے رشتہ دار مسلمانوں کے ہاتھ قید ہیں، وہ 4000 سے لے کر 1000 تک حیثیت کے مطابق
فدیہ مسلمانوں کو ادا کرے اور اپنے اپنے قیدیوں کو رہا کروائے۔ اور جن کے پاس فدیہ ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، جو غریب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے لیے یہ اصول بنایا کہ وہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نظر میں تعلیم کی اتنی بڑی اہمیت تھی کہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے، ان کو تعلیم دے، یہی ان کا فدیہ ہوگا۔ جو بچے سیکھ لیں گے پھر یہ آزاد ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کر ہی رہے تھے۔ اس دوران حضرت رقیہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی ہیں، ان کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا تھا۔ یہ ابو العاص بن ربیع مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بھی کفار مکہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بدر میں آئے ہوئے تھے۔ یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں قید ہو چکے تھے۔ جب حضرت زینب کو پتہ چلا میرے شوہر بھی میرے ابا کے ہاتھ اور صحابہ کے ہاتھ قید ہو چکے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ دے کر رہا کرانے کا حکم دیا ہے، تو حضرت زینب کے گلے میں جو ہار تھا، جس ہار کو حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے نکاح کے موقع پر اپنے بیٹی کے گلے میں ڈالا تھا، وہ ہار ایک قاصد کے ذریعے سے روانہ کیا اور کہا کہ ہار میرے ابا کے ہاتھ میں دے دینا اور یہ فدیہ ادا کر کے میرے شوہر کو رہا کروانا۔ جب یہ ہار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں پہنچا، آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہار کو دیکھ کر حضرات صحابہ کرام سے کہا، یہ میری بیوی ختیجۃ الکبریٰ کا یادگار ہار ہے جو میری بیٹی کے پاس موجود تھا۔ اپنے شوہر کی رہائی کے لیے اس نے ہار بھیجا ہے۔ صحابہ کرام کی رائے جب معلوم کی کہ صحابہ کرام نے فرمایا ابو العاص کو بغیر فدیے کے رہا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ ابو العاص کو بغیر فدیے کے رہا کر دیا، اس شرط کے ساتھ کہ ابو العاص بن ربیع اپنے گھر واپس جانے کے بعد اپنی بیوی زینب کو، جو نبی کی صاحبزادی ہیں، نبی کے پاس ملاقات کے لیے بھیجے، کیونکہ ابو العاص بن ربیع نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب کی ملاقات کو بند کرایا تھا اور باپ بیٹی کے درمیان دوری پیدا کر دی تھی۔ اس شرط کے ساتھ بھیج دیا ابو العاص بن ربیع کو بغیر فدیے کے، اس شرط کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے قیدیوں کے ساتھ بہت حسن سلوک کیا۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ اسلام بہتر سے بہتر انداز کے اندر اپنا ایک نمونہ پیش کرتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اس غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کی مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے سے، ان آیات، غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو مدد فرمائی مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے سے، سورہ انفال کے اندر اللہ نے فرمایا کہ بدر کے موقع پر ہم نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو بھیجا، اور سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے 3000 بھیجے، ہم نے 5000 بھیجے۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا، اس بھیجنے کی کیا نوعیت تھی، اس کا کیا مقصد تھا، اور فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے کس طرح آئے، اور یہ 3 قرآن کی آیتوں کے اندر جو الگ الگ تعداد بتائی گئی ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے مختصر عرض کرتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے جو مدد فرمائی، یہ صحابہ کرام کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ہے، ورنہ جہاد انسانوں پر فرض ہے، فرشتوں پر فرض نہیں ہے۔ اللہ کو فرشتوں کو بھیجنے کی 1000 2000 5000 فرشتوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرمائے، ایک فرشتہ بھی کافی ہے، جیسے قوم لوط کو اللہ پاک نے ایک فرشتے کے ذریعے سے ہلاک کیا تھا۔ پھر 1000 3000 5000 فرشتوں کو بھیجنے کا کیا مطلب؟ سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 کافر تھے، مسلمان 313 تھے۔ مسلمانوں کے اندر ایک خوف نکال کر ان کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ نے نبی کے ذریعے سے اطمینان دلایا کہ اللہ تعالیٰ 1000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہے۔ اب صحابہ کرام کے اندر ہمت آئی تو لڑائی صحابہ نے لڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے 1000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا، اور جہاں پہ ضرورت پڑی ہے اللہ نے وہاں پہ فرشتوں کا بھی استعمال کیا ہے۔ جیسے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے دوران جنگ جبرائیل کی آواز بھی سنی ہے اور ان کے گھوڑوں کی آواز بھی سنی ہے، اور حضرات صحابہ کرام نے جبرائیل علیہ السلام کا دوسرے فرشتوں کو متوجہ کرنے کی آواز بھی سنی ہے۔
اب یہ روایت 1000 فرشتوں کی اس سے ملتی جلتی ہے کہ 1000 کافر تھے، ان کے مقابلے کے لیے اللہ نے 1000 فرشتوں کو بھیجنے کا وعدہ فرما کر صحابہ کو مطمئن کیا۔ اب 3000 فرشتوں کی جو روایت سورہ آل عمران کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام کو ایک خبر پہنچی تھی کہ کرز بن جابر محاربی اپنے قبیلے کا لشکر لے کر مشرکین کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کے اندر ایک قسم کی بے چینی ہو سکتی تھی، ایک تو پہلے سے 1000 ہے، پھر اور کرز ایک بڑے لشکر کو لے کر آ رہا ہے، تو یہاں پر صحابہ کے دل کو اور مطمئن کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ لشکر لے کر بھی آ گیا تو اللہ تعالیٰ صحابہ کی 3000 فرشتوں کو بھیج کر مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ پھر آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا، اگر صحابہ مضبوط جمے رہے صبر اور تقوی کے ساتھ، اور دشمن اکٹھا طور پر ایک بارگی اگر صحابہ پر حملہ بھی کیا، اس وقت بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں شرطیں پیش آ گئی کہ صحابہ مضبوط اور ڈٹے رہے اور دشمن کا ایک بارگی حملہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کو بھیج کر بھی مدد کرنے کو اللہ تعالیٰ تیار ہے۔ ہاں، یہ نوبت نہیں آئی تو یہ 5000 فرشتوں کا جو وعدہ تھا یہ پورا نہیں ہوا، البتہ 1000 فرشتوں کا وعدہ پورا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی مدد فرمائی۔ تو یہ ہے غزوہ بدر کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غزوہ بدر کی اس حقیقت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآنی آیات پر عبور حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر کے آخر میں ایک گزارش آپ سے یہ کروں گا، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر یہ رمضان کس حالت میں ہمارا گزر رہا ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ جتنے بھی خیر کے دروازے ہیں وہ سارے دروازے اس وقت بند ہو چکے ہیں۔ مساجد کا دروازہ بند ہو چکا ہے، مدارس کا دروازہ اس وقت بند ہو چکا ہے، خانقاہوں کا دروازہ اس وقت بند ہے، حرمین شریفین کا جانا، ایک بڑی تعداد میں جو رمضان کے اندر عمرے کے لیے جایا کرتے تھے وہ دروازہ بھی بند ہے۔ سارے خیر کے دروازے اس وقت بند ہیں، ایک دروازہ توبہ کا کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منا کر رو رو کر اللہ سے توبہ کر کے ہم اللہ کو بنا سکتے ہیں۔ اس وقت اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے غصے میں ہے، ہم سب مل کر اللہ کو راضی کر لیں، اے اللہ آپ کے غصے کو ختم فرمائیے اور یہ وبائی امراض کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اس وقت ہمیں زیادہ خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدنی زندگی میں 10 مرتبہ 10 سالوں میں 20 عیدیں آئی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، لیکن پوری کتابوں کو اگر دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے تو کسی بھی عید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نیا کپڑا نہیں سلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں میں سے جو اچھے کپڑے ہوتے تھے وہی عید میں پہنتے تھے۔ البتہ ایک روایت ہے، یمنی چادر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جمعہ اور عید کے موقع پر پہنا کرتے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر عید میں نیا کپڑا اپنے لیے نہیں سلایا، تو ہم اس مرتبہ اس عید میں طے کر لیں کہ اس وقت اللہ ناراض ہے، سارے خیر کے دروازے بند ہیں، ہم میں سے کوئی بھی مارکیٹ میں نہیں جائے گا، ہماری کسی کی عورت مارکیٹ میں نہیں جائے گی، ہمارا کسی کا بچہ مارکیٹ میں نہیں جائے گا، ہم 10 روپے کی چیز بھی نہیں خریدیں گے۔ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ کپڑے ہیں اور بوٹ ہے اور اسی طریقے سے دیگر چیزیں ہیں جو غیر ضروری چیزیں ہیں، اس عید کے موقع پر ہم بالکل نہیں خریدیں گے۔ 10 روپے کی چیز بھی نہیں خریدیں گے، ہم مارکیٹ کی زینت نہیں بنیں گے، ہم مارکیٹ کو نہیں جائیں گے، ہم آخری عشرے میں رو رو کے اللہ کو بنائیں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کریں گے اور اللہ کے غصے کو ختم کرنے کی ہم سب مل کے کوشش کریں گے۔ یہ عید ہماری پرانے کپڑوں میں ہوگی، ہم نیا کپڑا نہیں خریدیں گے۔ ہر تمام مردوں سے میری گزارش ہے اپنی عورتوں کو قابو میں رکھیں، اور تمام بہنوں سے گزارش ہے کوئی بھی عورت اس عید میں کوئی چیز خریدنے کے لیے بازار کو نہ جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم اپنی حالت کو بیان کریں گے۔ اللہ عید کے موقع پر بھی ہم نیا کپڑا نہیں سلائے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، آپ ہمارے خطاؤں کو معاف کر دیجئے، آپ ہمارے درجات کو بلند کر دیجئے، آپ ہماری جتنی بھی غلطیاں اب تک ہو چکی اس کو معاف فرمائیے۔ یہ طے کرو، اور تمام علماء نے بھی بیٹھ کر مشورہ کیا ہے، طے کیا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کریں گے کہ عید کے موقع پر نیا کپڑا اور غیر ضروری چیز نہیں خریدیں گے۔ اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔